یہاں پہ ہے کہ وَإِذَا أُسْنِدَ لِنُونِ النِّسْوَةِ لَمْ يُحْذَفْ حرف العلة بل يبقى على أصله غير أن الألف تقلب ياء فتقول في نحو يغزو ويرمي النساء يغزون ويرمين۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو جو ہے وہ ہماری ناقص کے جو قواعد تھے اس میں جاری تھی، اور فعل مضارع کی اندر جو علال بالحذف ہوتا ہے کہ حرف ناقص کب حذف ہو جاتا ہے، حرف ناقص کہہ رہا ہوں، حرف علت جو ہے وہ ناقص سے کب حذف ہو جاتا ہے اس کو بیان کر رہے تھے۔ وَإِذَا أُسْنِدَ یعنی أُسْنِدَ فعل المضارع، جب فعل مضارع کو اسناد کیا جائے نون نسوہ کی طرف، یعنی وہ ایک ہی صیغہ ہمارے پاس ہے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے جی، جمع غائبہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، ہاں معذرت دو صیغے، ایک جمع غائبہ کا اور جمع مخاطبہ کا، ٹھیک ہے، جمع غائبہ اور جمع مخاطبہ کے دو صیغے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہاں پہ جب ہم یضربنا اور تضربنا، یہ بنے گا یضربنا اور تضربنا، اسی وزن پہ ہم لے کر آتے ہیں کس کو جی، فعل ناقص کو، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص کی مثال ایک آپ راضیہ کی لے لیں، راضیہ سے کیا بنتا ہے، یرزا بنتا ہے، تو یہ جب آپ لے کر آتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، یرزینہ بنتا ہے، اور ادھر سے ترزینہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غزا یغزو سے اگر آپ گردان کریں تو چھٹا صیغہ یغزونہ بنتا ہے، تغزونہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ رما یرمی سے کریں تو وہی یرمینہ اور ترمینہ بنتا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو آخری حرف ہے، جو حرف علت ہے، وہ حذف نہیں ہوا، وہ کیا رہے، باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أُسْنِدَ لِنُونِ النِّسْوَةِ لَمْ يُحْذَفْ حرف العلة، کہ اگر نون نسوہ کی طرف اسناد ہو تو پھر حرف علت حذف نہیں ہوگا، بل يبقى على اصله، بلکہ یہ اپنی اصل حالت پہ باقی رہے گا۔ اچھا، ایک اعلال قلبی ہوگا، اعلال قلبی کیسے ہوگا کہ غیر ان الالف تقلب یا ان، کہ جو الف ہے اسے یا میں کیا بدل دیا جائے گا۔ الف کو یا میں بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اعلال قلبی کو ختم کر کے اس کو اصل حالت کی طرف پلٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ الف خود اپنا وجود تو نہیں رکھتی، یہ خود تبدیل ہو کے آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک جملہ آپ سن لینا کہ ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ الف کو مصنف نے کیا تعبیر استعمال کی کہ الف کو یا میں تبدیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں کہ الف کو اپنی اصل حالت کی طرف پلٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس دوسرے جملے میں نقص کیا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ جملہ استعمال کریں گے کہ الف کو اپنی اصل حالت کی طرف پلٹائیں، تو ایک صورت میں تو ٹھیک ہو جائے گی بات کہ جب الف کہاں سے تبدیل ہو کے آئی ہو، یا سے تبدیل ہو کے آئی ہو، پھر تو کیا سیم ایک ہی جیسی چیز رہے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الف تبدیل ہو کے آئی ہے کہاں سے جی، واو سے، پھر جب آپ کہیں گے کہ الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے تو پھر یہ دو جملے آپس میں کیا ٹکرا جائیں گے۔ کون سے دو جملے کہ الف کو یا میں تبدیل کریں، دوسرا جملہ کیا ہے کہ الف کو اپنی اصل حالت کی طرف لے کر جائیں، تو آپ کیا کہیں گے، دونوں میں فرق کیا ہے بھائی، الف کو کیونکہ اصل حالت کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ کیا آ جائے گا، واو آ جائے گا۔ تو لہٰذا مصنف کا کیا موقف ہے کہ یہاں پہ جو الف ہوگی اسے ہم نے کس میں تبدیل کرنا ہے، یا میں تبدیل کرنا ہے، چاہے وہ الف اصل میں واو ہو یا ہو۔ ہاں جی، دو مثالیں لے کر آئیں، ایک تو ہمارے پاس مثال الف کی کیا ہے، وہ سا یا سا کی ہے، سا یا سا کے آخر میں کیا ہے، یا ہے نا۔ ہاں، کوئی واو کی مثال ہے ہمارے پاس، ہاں دا یدو، لیکن نہیں فعل مضارع میں لے کر، ہاں فعل مضارع میں لے کر ہے نا، سا یا سا میں فعل مضارع میں آخر میں کیا الف ہے، تو دا میں ٹھیک ہے آخر پہ الف ہے، فعل مضارع کیونکہ مثال یدعو، ہاں یدعو، ٹھیک ہے، ہاں یدعو تھا، یوں کہتے ہیں، یہ مجہول کی مثال بن رہی ہے، ہاں چلیں ابھی ہم قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہی مثال ہم لے لیں کہ یسعا کی مثال میں جو الف ہے، جب یہ آپ چھٹے صیغے میں پہنچیں گے تو اس الف کو کس میں تبدیل کرنا ہے، یا میں تبدیل کرنا ہے، یعنی یسعان جو بنتا ہے اس میں یسعین ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں جو الف ہے اس کو یا کی طرف پلٹ دیا، یعنی اصل حالت کیا ہے، برقرار رہی، ٹھیک ہے، اصل حالت برقرار رہی ہے۔
جبکہ یہ جو مثال ہے ابھی یدعا کی جو مثال ہے مجہول کی مثال یدعا کی، اس کو جب ہم لے کر آتے ہیں تو یدعین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، الف کو یا میں کیا بدلا ہے، الف کو یا میں بدلا کیا مطلب، یعنی وہی جو الف پہلے سے یا میں وہی جو پہلے سے یا الف میں بدلی ہوئی تھی وہی کیا رہی ہے، باقی رہی ہے. تو اسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ الف کو ہم نے یا میں کیا ہے بدلا ہے، ٹھیک ہے. تو یوں ہو جائے گا کہ بل یبقى الاصلہ، تو یہ اپنی اصل پہ باقی رہے گا، یعنی حرف علت حذف نہیں ہوگا، غیر ان الالف تقلب یا ان، مگر الف کو یا میں بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کس نقطے کی وضاحت کریں گے کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ الف کو یا میں بدلا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ الف کو اپنی اصل حالت میں پلٹایا جائے گا. تو ان دو باتوں میں کیا فرق ہے، تو وہ وضاحت کیا جہاں پہ آ جائے گی ساری، ٹھیک ہے. تو اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے، یعنی مثال ذکر کر کے، یعنی جب پیپر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ غیر ان الالف تقلب یا ان، اس کی کیا تشریح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی تشریح کریں گے کہ بھی الف کو یا میں بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الف کو اپنی اصلی حالت پہ واپس لے جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کس میں مسئلہ آ جائے گا، یدعا کی آپ مثال وہاں پہ ذکر کریں گے کہ یدعا میں آپ جو ہے وہ الف کو اصل کی طرف لے کر نہیں گئے بلکہ الف کو یا میں کیا بدلے، ٹھیک ہے. تو دقیق تعبیر تو وہاں پر یہی ہے کہ الف کو ہم نے جو ہے وہ یا میں بدلا یا نہیں بدلا، یدعینا میں بدلا ہے، کیونکہ شروع میں کیا الف چلتی آ رہی تھی نا، تو اس کو یا میں بدلے. الف کو یا میں بدلنا ہے تو ہم بھی کہہ نہیں رہے کہ یدعا میں بھی یسعا میں بھی یا میں بدلنا ہے. تو مصنف ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ کیا کہیں گے، جملہ یوں بولنے کہ الف کو اصل حالت کی طرف پلٹانا ہے، یہ مصنف نے کیوں نہیں کہا. ہاں سوال یوں ہوگا کہ میں سوال یوں لکھوں گا کہ غیر ان الالف تقلب یا ان، کہ الف کو یا میں بدلنا ہے. تو مثال ہم کو کیا دیں گے، ہم آپ کو یسعا کی مثال دیں گے کہ یسعا میں آپ نے کیا کیا، یسعون جب پڑھیں گے، یسعین، ہاں یسعین جب آپ پڑھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ الف کو یا میں بدلا یا الف کو اصل حالت پہ لے گئے، اصل حالت پہ لے گئے. تو مصنف نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا کہ الف کو اصل حالت پہ لے جائیں گے، یہ کہتا کہ یدعا میں مسئلہ ہو جاتا. ہاں پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ کہتے تو یدعا میں مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ یدعا میں آپ اگر کیا کہیں گے کہ الف کو اصل حالت کی طرف لے کر جائیں تو پھر کیا واو بن جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی بات کے اوپر مصنف کی رہے ہیں کہ الف کو کس میں بدلیں، یا میں بدلیں. ہاں اصل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. کیوں نہیں کہیں گے، اچھا اچھا یہ بات، یہی بات سمجھانا مقصود ہے نا. ہاں ہاں میں نے نہیں کہا، آپ بھی سمجھیں، یعنی فقط فتقول فی نحو یغزو اور یرمی، یغزو اور یرمی دو مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں جو ہے وہ کیا ہے جناب علی، الف نہیں ہے. یغزو میں بھی الف نہیں ہے، یرمی میں بھی الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ الف جب ہے ہی نہیں تو یا میں بدلنے کی بات ہی نہیں آئے گی، یہی جو اس کا اپنی اصل ہے وہی باقی رہے گا. یغزو کو کیا یغزو نہ پڑھیں گے اور یرمی کو کیا پڑھیں گے، یرمی نہ پڑھیں گے. وہ فی نحو یسعا، یسعا میں کیا ہے، الف ہے. اب جب یسعا میں الف ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، النساء یسعینا، یسعینا کیا مطلب کہ الف کو یا میں بدل دیا. اچھا اگلا قانون، وَإِذَا أُسْنِدَ لِأَلِفِ الْإِثْنَيْنِ لَمْ يُحْذَفْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسی طریقے سے جب اس کو الف اثنین کی طرف اسناد دیں گے تو لم یحذف منہ شیء ایضا، تو پھر بھی اس سے کوئی چیز حذف نہیں ہوگی. تو ہم کہیں گے اس کو الگ کیوں لکھا، ساتھ ہی لکھ دیتے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ وہ تقلب الالف یا، یہاں پہ الف کو یا میں بدلیں گے، پھر بھی فرق نہیں ہوا. یہاں پر الف، ہاں یہاں الف میں لائیں گے، کیا چیز فرق ہوا، نہیں ہوا. تو الف کو یا میں نہیں بدلیں گے، یا تو ہوا نہیں پڑھتے نا، اگر آپ کو یا میں پڑھ دیا تو یا میں نہیں پڑھ رہے گا. ادھر الزیدان یغزوان، الف تو یہاں پہ تھی نہیں نا، یرمیان میں بھی الف نہیں تھی، یسعیان میں الف تھی تو الف کو کیا یا میں بدلا، تو دونوں کا ایک ہی قاعدہ ہو گیا نا. ایک منٹ پہلے اس مطلب پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کریں پھر جان سے چلیں. سوال مرکزی کیا اٹھایا ہم نے کہ فعل مضارع کو نون نسبہ کی طرف لے کر جائیں اسناد کریں یا الف اثنین کی طرف اسناد کریں. دونوں کا قانون ایک ہی ہے. قانون کیا ہے کہ حرف علت کو حذف کرنا یا نہیں کرنا، نہیں کرنا حرف علت کو حذف. پھر الف کو یا میں بدلنا یا نہیں بدلنا، الف کو یا میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کو الگ کیوں لکھا، ایک ہی طرح لکھ لیتے، دو لائنیں بچ جاتی نا
कैसे लिखते वाइजा उसनिदा लिनून निस्बत औ क्या करते औ ले अलिफिल इस्नैनी, तो दोनों का हुक्म क्या है, एक ही हो जाएगा। ठीक है जी, वाज़ेह इंशाल्लाह। या मुसन्निफ का दिफा है यहाँ पे, नहीं दिफा। हाँ, युदा की गर्दन कैसे होगी, वो पीछे क्या जाता है जो चौथी जगह वाला, नहीं अलिफ इस्नैन लगी हुई है ना, अलिफ इस्नैन में मुसन्निफ ने क्या कहा कि इज़ा उसनिद अलिफ इस्नैन, अब मालूम और मजहूल दोनों आ जाएंगे ना। तो युदायानी की अभी ये मिसाल क्या ले रहे हैं, अलिफ इस्नैन की मिसाल है। तो यहाँ पे क्या कहा कि अलिफ को या में बदलेंगे, जब अलिफ को या में बदलेंगे तो युदायान हो जाएगा, युदा युदावानी की बजाय युदा युदायान है, और युदा मजहूल में होगा ना, आउना, हाँ मजहूल में होगा ना, मजहूल में होगा ना, वही मालूम मजहूल मजहूल में भी तो अलिफ इस्नैन लगी है ना, मालूम है तो अलिफ है नहीं, नहीं यहाँ अलिफ है उसके बाद गवाह है ना, मालूम के तस्नीय में भी तो अलिफ आती है ना। हाँ माजरत, हम जी 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 सही कह रहे हैं ये कि फ़ेल मालूम में तो वो इसके वाव को अलिफ में नहीं बदला गया ना, वहाँ पे ठीक है। अब ये मालूम में क्या होगा, यद उवान होगा, मालूम में यद उवान होगा, लेकिन मजहूल में जब आएंगे तो युद आयान हो जाएगा। ठीक है, युद आवान नहीं होगा, युद आयान हो जाएगा। ये फ़र्क है अभी इसमें। अच्छा, ये जितनी अभी हम बहस हमने किया, हमने मजहूल को फोकस नहीं किया। आज की बहस में मजहूल का क्या नुक्ता उठाया अरशद साहब ने, गुज़श्ता जितनी हम मिसालें देते हैं सारी मालूम की बनाई हैं, मजहूल की तरफ अभी आए नहीं। तो यही जो क़वायद है ना अभी जो मुकम्मल हुए हमारे इलाल के, तो इसी को आप मजहूल में क्या अप्लाई करें, फिर देखें कि मुसन्निफ की बात सही बनती है नहीं बनती। सही बनेगी इंशाअल्लाह। वल अम्र कल मुज़ारे अल मजज़ूम, और अमर क्या है, मुज़ारे मजज़ूम की तरह, यानी मुज़ारे मजज़ूम के जो जो अहकाम हैं वही किसके अहकाम है, अमर के अहकाम है। उग़्ज़ू में तो कोई मुज़ारे मजज़ूम का कायदा जारी हुआ या नहीं हुआ, मुज़ारे मजज़ूम भी ऐसे था कि लम जब आप लगाएंगे तो हर्फ इल्लत जो है आखिर हज़्फ़ हो जाता है। वर्म में और वसा तीनों में क्या हुआ, हज़्फ़ हुआ, इर्म और इसा। अच्छा, तस्निया में आ जाएं, उग़्ज़ुवा और इर्मिया, इसाया, हाँ नहीं हर्फ इल्लत हज़्फ़ हुआ या नहीं हुआ, हर्फ इल्लत हज़्फ़ नहीं हुआ ना। और वो या में कहाँ पे बदला, या में, हाँ या में बदलने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, जमा में आ जाएं, वग़्ज़ू वर्मू और वसआउ में, यहाँ पर भी क्या है, वो हर्फ इल्लत हज़्फ़ हुआ या नहीं हुआ, हुआ है। यहाँ पे क्या हर्फ इल्लत हज़्फ़ हुआ है, हाँ हाँ ऐसे, उग़्ज़ुवू इर्मियू और इसआयू। ठीक है, वो हज़्फ़ होने के बाद जो मुनासिब हरकत है ना, वाव की मुनासिब हरकत, वो कहाँ कहाँ पे लगी थी नुसीगों में, उग़्ज़ू और उर्मू इसमें लगी मुनासिबत है, लेकिन वसअ में नहीं लगी, वसअ में क्या अलिफ हज़्फ़ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जमा में क्या है, कानून साहब से जो पहला कानून था कि अगर जमा की तरफ इस्नाद होता है तो वहाँ पे क्या था, युफ्तहु मा क़ब्लहु इन कान अल महज़ूफ़ु अलिफ़न, वहाँ पे क्या था कि मा क़ब्लहु को आप फतह देंगे अगर महज़ूफ़ क्या हुआ, अलिफ हुआ। ठीक है, इस कायदे के तहत क्या है, आप जब मुसन्निफ के इस कायदे को रट्टा लगाएंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे आ जाएंगे हुक्मुल लफ़ीफ़े। लफ़ीफ़ की दो किस्में हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून। इनकान मफ़रूक़न, अगर लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हुआ तो हुक्म फ़ाइही मुतलक़न, तो इसके फ़ा का क्या हुक्म है, हुक्म फ़ाइल मिसाल, इसके फ़ा का हुक्म फ़ाउल मिसाल का है। मुतलक़न का क्या मतलब, चाहे इसकी फ़ा वावी हो या याई हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ़ा के ऊपर आप कौन से कवायद जारी करेंगे, मिसाल के क्या जारी करेंगे। ठीक है, माजी और मुज़ारे में दोनों में। ठीक है, माजी में तो मिसाल में क्या है कि इलाल होती नहीं है ना, सारी बहस क्या मुज़ारे में होगी, तो मुज़ारे में या के अंदर क्या कहा था कि गिरेगा या नहीं गिरेगा, नहीं या में या नहीं गिरती ना, हाँ या नहीं गिरती ना, मिसाल याई में नहीं गिरती,
اور واوی میں کیا ہے واو گرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اوزان ہے، کچھ خاص قواعد ہیں۔ اچھا، وہ حکم لام ہی حکم لام ناقص، اور جو لام کا حکم ہے وہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا وہ لام ناقص والا کیا حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، وقع میں آپ دیکھیں، وقع کا جب فعل مضارع بنایا تو ہم نے یقی بنایا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں مثال کا کون سا قانون جاری ہوا کہ یہ یفعلو کے وزن پہ تھا اور مثال واوی تھا، تو واو کیا اس کی گرا دیا ہم نے۔ دوسرے نمبر پہ کیا قانون جاری ہوا ہمارے پاس کہ آخر جو حرف علت ہے اسے کیا ہم نے ساکن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہی ناقص والا قانون ہے۔ ایک اور مثال یہاں پہ دے رہے ہیں قہ کی، قہ جو ہے وہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، قہ اصل میں ہے، ٹھیک ہے۔ قہ میں جو ہا لگتی ہے اس ہا کے مطابق جو ہے نا، اس ہا کو کہتے ہیں ہائے سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقف کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہائے سکتہ یا ہائے سخت کہتے ہیں۔ ہاں، وہ پیچھے بھی گزرا اس طرح، یعنی یہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ سب جگہ جو ہے نا یہ ہائے سخت لگا کے بولی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ان کا ایک قانون ہے، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو فعل لفیف مفروق کا فعل امر بناتے ہیں نا تو وہاں پہ ہائے سخت کا لگانا ان کے نزدیک واجب ہے۔ ابھی چونکہ یہ لفیف مفروق کا ہمارے پاس فعل امر تھا تو یہاں پہ فقط قہ نہیں بول سکتے، اس کو کیا قہ بولیں گے۔ تو یہ کیا تصریح کسی میں چینج ہوگی، یہی ہے؟ نہیں، مفرد کسی میں، ہاں، تسنیہ کسی کا کیا ہوگا اس کا، وہ تو ایک حرف نہیں ہوگا، قہ قیا وہاں پہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا، اور اگر لفیف مقرون ہوا تو حکم حکم ناقص، اس کا حکم کیا ہو جائے گا، ناقص والا ہو جائے گا، جیسے طوا اور یتوی۔ یتوی میں کیا ہوا جی، آخر ساکن ہوا، ٹھیک ہے۔ فعل امر کیا بنایا ہم نے، اتوی بنایا، اتوی میں کیا ہے ہم نے یا کو کیا کیا، حذف کیا، الی آخر ہی آخر تک کیا آپ گردانشی کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک کیا لفیف حکم ختم ہوا۔ تنبیہ میں آ جائیں، یتصرف الماضی باعتبار اتصال ضمیر رفع به الی 13 وجہا، ماضی جو ہے وہ اس کی تصریف ہوتی ہے بے اتصال ضمیر رفع به، کہ جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع کو متصل کرتے ہیں تو اس کے کتنے صیغے بنتے ہیں، 13 بنتے ہیں۔ مصنف جو ہے وہ 13 صیغے والے ہیں، 14 صیغے والے نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک جو صیغہ تکراری ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو وہ کل عدم شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مراد کیا ہے، الی 13 وجہ، یعنی 13 مختلف وجوہات، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو ظاہری طور پہ شکل کیا آئے گی، مختلف آئے گی۔ تو مضارع میں پھر مصنف کو کیا کہنا چاہیے، مضارع میں مشابہ تو بہت زیادہ ہے نا، تو اگر وہ ضمیر بارش کی بات کرے 12 ہونے چاہیے مضارع میں، پھر 13 کی بجائے 12 ہونے چاہیے، چار تصنیح کے تین ایک جیسے ٹوٹل سیکھے نا۔ چار تصنیح کے تین ایک جیسے، ہاں، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ضمیر رفع متصل ہو، اس سے مراد ضمیر ظاہری تو انہوں نے قید نہیں لگائی نا، انہوں نے کیا ضمیر رفع جس کے ساتھ متصل ہو۔ ضمیر رفع متصل دو طرح سے ہوتی ہے، یا ظاہراً ہوتی ہے یا مقدراً ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ ظاہر اور مقدر کی بات نہیں کی، یعنی وہی ضمیر مرفوع جس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فعل کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ضمیر مرفوع ہے، اس کے بغیر فعل ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو فعل جب بھی ضمیر مرفوع کے ساتھ آئے گا تو اس کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، 13 کہہ رہے ہیں۔ 13 میں دیکھیں وہ کس کو حذف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسنان للمتکلم، دو تو جو ہے وہ متکلم کے ہو گئے، جیسے نصرت اور نصرنا ہو گیا، اور مخاطب کے 6 کے بجائے کیا کہا، وخمسۃ للمخاطب، مخاطب کے کیا 5 رکھے ہیں، نصرت نصرت نصرتما، پھر نصرتما کو ڈبل نہیں کیا، ہاں، نصرت نصرت یہ 2 صیغے لکھے مذکر اور مؤنث کے، نصرتما کو 1 لکھا، یعنی کیا مطلب، یہ ایک ہی صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، نصرتم اور نصرتنا، ٹھیک ہے۔ تو نصرتما یہاں پہ کیا ہے، اس ایک کو کیا کیا، حذف کر دیا۔ وستہ للغائب، اور غائب کے 6 لکھے ہیں، نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جیسے میں انہوں نے ایک ہی کاؤنٹ کیا ہے، جو ایک جیسے، ہاں، ماضی میں جو ایک جیسے تھے اس کو 1 کاؤنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب مضارع میں بھی ایک جیسے کو اگر 1 کاؤنٹ کریں تو مضارع میں کتنے بنیں گے، پھر 12 پھر بننے چاہیے،
لیکن کیا کہہ رہے ہیں وقضا المضارع، قضا کیا مطلب مضارع کے بھی 13 ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مضارع کے 13 کیسے لکھتے ہیں یہ جی. انصرو ننصرو یہ کس کے ہو گئے؟ متکلم کے 2 ہو گئے نا. آپ مخاطب کے شروع کر رہے ہیں. تنصرو یا زید تنصران یا زیدان او یا ہندان. تنصران کیا ایک لکھا نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تنصران ایک لکھا یہاں پہ، تنصران یا زیدان یا ہندان، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لکھا نا تنصران، مخاطب کے یہ لکھ رہے ہیں. اور تنصرون اور تنصرین، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ تنصرن اور ینصر ینصران، ترتیب الٹ کر دی نا، پہلے مخاطب کے لیے آئے، یعنی انصر و ننصر یہ متکلم کے 2 ہو گئے، پھر مخاطب کے شروع کیے، ٹھیک ہے. مخاطب میں انہوں نے کیا لکھے جی؟ تنصر یا زید، یا زید یعنی خطاب ہو رہا ہے نا، گویا کہ مخاطب کا. تنصر مخاطب کا 1 ہو گیا. تنصران یہ 1 کو 2 کے لیے لکھا، یعنی یہاں پہ 1 کو کیا کیا؟ حذف کیا. تنصران یعنی مذکر مؤنث کے 1 لکھ دیا. تنصرنا تنصرینا، ہاں نہیں تنصرونا اور تنصرینا اور تنصرنا، وہی مخاطب سے 1 اڑایا یہاں پہ، ٹھیک ہے. مخاطب سے فقط 1 ہی اڑا. آگے آ جائیں ینصر ینصران ینصرونا، ہندو ہاں آگے ہندن تنصرو، پھر مؤنث میں آ جائیں ہندن تنصرو الہندان تنصران اور النسوۃ ینصرنا، ٹھیک ہے. ایک ہی اڑایا گا، ایک ہی اڑایا. ہاں بس 1 ہی اڑایا، فقط مخاطب کا 1 اڑایا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہی سوال ہو جائے گا کہ یہاں پہ 2 کو کیا اڑانا چاہیے؟ 2 کو کیسے اڑانا چاہیے؟ 1 مخاطب کا اڑایا ہے، چونکہ مخاطب کا جو ہے نا وہ تثنیہ کا صیغہ مذکر و مؤنث کے لیے 1 جیسا آتا ہے نا. سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جو مخاطب کا تثنیہ کا مذکر اور مؤنث کے لیے 1 آتا ہے، وہی کیا ہے غائب میں بھی جو تثنیہ کا صیغہ ہے، غائب میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے، کون سا غائب تثنیہ؟ مؤنث کا. غائب مؤنث میں تثنیہ کا صیغہ ہے وہ اسی کی طرح ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی 3 صیغے ہمارے پاس 1 جیسے ہیں. تنصران جو ہے وہ غائب مؤنث کا، تنصران جو ہے وہ مذکر مخاطب کا، اور تنصران کیا ہے؟ مؤنث مخاطب کا. تو انہوں نے کیا ہے جو مخاطب کے 2 تھے نا اس کو 1 کنسیڈر کیا، تو مخاطب اور غائب والوں کو کیا ہے 1 شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو سوال کیا ہوگا کہ مخاطب اور غائب بھی جب 1 شکل میں تھے تو ان کو بھی کیا 1 شمار کرتے، تو اس کو 1 شمار کیوں نہیں کیا؟ وہ فعل کے اختلاف کی وجہ سے بتا رہا ہے. وہ غائب کا یہ مخاطب کا تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت اختلاف ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ضمیر کا اختلاف تو رہے گا نا. ضمیر کا اختلاف فاعل ہے کہ بعد مفعول ہے، مفعول ہے نہیں اس کے بعد ضمیر دونوں کا فاعل ہے ابھی. مخاطب غائب میں بھی ضمیر غائب کی ہوتی ہے نا، وہی آپ کیا کہیں کہ غائب میں ضمیر جو ہے وہ ہما کی ہے نا، الف ہے، الف ہے ضمیر، وہی ظاہری آپ الف ہے. اور نصر تما میں ضمیر کیا ہے؟ تما کی ہے. تو بنیادی فرق کیا آ گیا؟ ضمیر کا آ گیا نہیں آ گیا؟ نہیں میں مدر چلا گیا ماضی میں، مضارع میں ہے نا، کہاں ذہن چلے گئے. تنصران ہے، ہاں تنصران میں جو ضمیر ہے غائب کی وہ کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے. اور مخاطب میں ضمیر کیا ہے تنصران میں؟ وہ بھی الف ہے. یعنی ضمیر تینوں کی 1 جیسی صیغوں کی، مخاطب کی بھی اور غائب کی بھی ضمیر بھی 1 جیسی ہے، فقط معنی میں کیا فرق ہے نا، ٹھیک ہے. جو غائب کا ہے وہ یہ مخاطب کا اس لیے بات کیا ہے. نہیں اگر فاعل لے کے آیا سب ضمیر اس میں ظاہر فاعل لے کے، ہاں یعنی سوال کیا ہے؟ دوبارہ سوال کریں بھئی، تینوں صیغوں کی ضمیریں 1 جیسی، ایک جیسے شکل و صورت 1 جیسی، اب معنی میں تو اختلاف ہے. تو جب مخاطب میں معنی میں مذکر مؤنث کا اختلاف تھا وہاں پہ آپ نے 1 شمار کیا، جب غائب مخاطب کا اختلاف تھا تو وہاں پہ 1 کیوں نہیں شمار کیا؟ تو وہ یہ دونوں مخاطب ہیں اس لیے اختلاف کے ہیں، ادھر تو بات ہی الگ ہے، وہ غائب کا ہے اس لیے اس کو الگ چھوڑا ہوا. یہاں پہ کرینہ دیکھا جائے گا 3 سیغے چلے. بہرحال اسی وجہ سے وہ افعال خمسہ جب پڑھتے ہیں تو افعال خمسہ کو کتنے شمار کرتے ہیں؟ 5 کرتے ہیں. حقیقت میں کتنے افعال خمسہ؟ 7 ہیں، وہاں پہ 2 حذف کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو وہ 2 کیا ہے؟ بالکل 3 اصل میں تھے نا، 3 تھے تو اس میں سے 2 حذف کر دیے. تو افعال خمسہ کا قانون تو صحیح چل رہا ہے نا، کہ جو تینوں 1 جیسے نظر آ رہے تھے ان میں سے فقط 1 کو رکھو. یہاں پہ 3 1 جیسے نظر آ رہے تھے، مصنف نے 2 رکھے 1 حذف کیا. یہ افعال خمسہ کے مطابق چلیں، اس میں کیا 2 حذف کریں
اور ایک کو رکھیں، یعنی مضارع میں کیا کہیں کہ کتنے ہیں؟ 13 نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 12 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ومثلہ المبنی للمجہول، اور اسی کی طرح کیا ہو جائے گا؟ مبنی للمجہول، یعنی جو مجہول کے صیغے ہیں وہ بھی اسی طرح 13 ہو جائیں گے، یعنی ماضی میں 13 ہو جائیں گے اور مضارع میں کیا 13 ہو جائیں گے۔ وَيَتَصَرَّفُ الْأَمْرُ إِلَىٰ 5، اور امر حاضر کے مصنف نے کتنے صیغے بنائے ہیں؟ 5 بنائے ہیں یہاں پہ، ایک جیسے کو چھوڑ دیا نا، عنصر، عنصرا، عنصرو، اور عنصری کے بعد عنصرا کو نہیں لکھا اور عنصر نہ کیا لکھ دیا ہے۔ اچھا آگے آ جائیں گے، کچھ پڑھ لیتے ہیں، یہ آسان چیزیں۔ فی الکلام علی الاسم وفی عدت اقسام، ابھی جو اسم میں ہم نے چیزیں پڑھی تھی نا صرف میر میں، کہ اسم کے کتنے اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 اوزان جو اسم ثلاثی کے ہیں، اسم ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، مزید فی ہوتا ہے، وہ سارے اوزان ہیں، فقط وہ ایک پڑھنے ہیں بس۔ التقسیم الاول الاسم، اسم کی پہلی تقسیم کیا ہے؟ من حیث التجرد والزیادہ، یا اسم مجرد ہوگا یا کیا ہوگا؟ مزید فی ہوگا۔ مجرد یعنی سارے حروف اصلی ہوں گے۔ ینقسم الاسم الی مجرد و مزید والمجرد الی ثلاثی و رباعی و خماسی، اسم مجرد کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ فاوزان ثلاثی المتفق علیہا عشرۃ، ثلاثی کے وہ اوزان کے المتفق علیہ جس کے اوپر اتفاق ہے وہ ہمارے پاس کیا 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فا کے اوپر فتح والے 4 بنیں گے، ٹھیک ہے، فاعل، فاعل، فاعل اور فاعل۔ فاعل کیا ہے؟ بفتح و فسکون، یعنی پہلے فتح ہے پھر کیا ہے؟ فسکون، بفتح فسکون، بفتحتین، یہ دونوں فتح ہوں، ٹھیک ہے۔ فتح اور سکون جیسے سہم اور سالن دونوں فتح، جیسے قمر اور بطل ہو گیا۔ فتح اور کسرہ ہے جیسے کاتفن اور حاضر ہو گیا۔ اور بفتح فضمن، اس کا کیا ہے؟ کعضد اور یقظن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھا ہے حاشی میں کہ یقظ ایک لہجہ ہے لغت کا، وگرنہ یقظ بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ مہینوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، فعل کے اوپر آ جائیں، کسرہ والے آ جائیں، یعنی فتح والے ہمارے پاس چاروں آگے نا، جو چاروں اس کے ممکن تھے وہ آگے۔ کسرہ والے میں آ جائیں تو کسرہ والے میں بھی چاروں آنے چاہیے، فعل، 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 لیکن ایک نہیں آیا، فعل کیا نہیں آیا، ٹھیک ہے، ضمہ والا کیا نہیں آیا، ہاں وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی آگے بحث مصنف کریں گے باقاعدہ کہ یہ کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ بکسر و سکون حمل و نکس، اور فعل کو لے لیں بکسر و فتح کے عنب، زیم، ٹھیک ہے، زیم کا کیا مطلب ہے؟ متفرق، یعنی الگ الگ ہونے والا۔ اور فعل بکسرتین ابل اور بلزن، ٹھیک ہے جی، وہ زخمہ یعنی زیادہ موٹی جو عورت ہے اس سے بلزن۔ وہذا الوزن قلیل، اور یہ جو فعل کا وزن ہے، فعل ان کا وزن یہ قلیل ہے۔ حتی ادعا سیبویہ انہ لم یرد منہ الا ابل، حتیٰ کہ سیبویہ کا یہ دعویٰ ہے کہ عربی زبان میں ابل کے علاوہ مجھے کوئی لفظ نظر ہی نہیں آیا اس وزن کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کسرہ والے میں ایک کو جو ہے وہ نہیں لکھا گیا، فعل ان کا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آ جائیں اس کی ضمہ والے کے اوپر، ضمہ والے میں فعل، فعل اور فعل، یہاں پہ کتنا نہیں، یہاں پہ کون سا نہیں لکھا گیا؟ فعل کیا نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے، فعل کیا نہیں لکھا گیا۔ بضم و سکون فعل آئے گا، ضم اور سکون کے ساتھ جیسے قفر اور حلو، ضم اور فتوہ کے ساتھ جیسے سورت اور ختم ہو گیا۔ اور فعل کیا ہے؟ 2 ضمہ کے ساتھ جیسے عنق، اور وناقۃ سرح، سرح کیا مطلب ہے؟ ناقۃ سریعۃ، تیز کیا اونٹنی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ 10 ہی ہیں، لیکن آگے مصنف اب یہ سوال اٹھاتے ہیں، مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ تَقْتَضِي 12 وزناً، قسمت العقلیہ، عقلی تقسیم کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے وزن ہونے چاہیے؟ 12 ہونے چاہیے۔ اچھا 12 وزن کیوں ہونے چاہیے؟ کیوں؟ لأن حرکات الفاء ثلاثۃ، کیونکہ جو فا کی حرکات ہیں عقلی طور پہ وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں، ہی الفتح والضم والکسر، ویجری ذلک فی العین ایضا، اور یہی تینوں حرکات کہاں پہ جاری ہوتی ہیں؟ عین کے اوپر بھی جاری ہوتی ہیں۔ ویزید السکون، اور عین کے اوپر 3 حرکات کے علاوہ ایک اضافی چیز سکون بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سکون فا پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ سکون سے ابتدا نہیں کر سکتے نا،
لہذا فا کی جو ممکنہ حرکات ہیں وہ 3 ہو گئیں، عین کی ممکنہ حرکات کیا ہو گئیں؟ 4 ہوں گی، 4 اور 3 کو ضرب دیں گے کتنی ہو جائیں گی؟ 12 ہو جائیں گی۔ وہ ثلاثہ فی الاربع، ثلاثہ فی الاربع یعنی 3 کو 4 میں ضرب دیں تو کتنے سیغے بن جاتے ہیں؟ 12 ٹھیک ہے، تو عقلی طور پہ کیا آتی ہیں؟ 12 آتی ہیں۔ اور مصنف نے یہاں پہ بیان بھی کیا ہے کہ یقل فعل بضم فکسر، کہتے ہیں کہ یہ جو فعلہ ہے یہ قلیل طور پہ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں کہ دوئل کوئی مصنف لفظ نکال کے لے کر آئے ہیں کہ اسم لدویبہ، یا تو یہ دویبہ کا اسم ہے یا کس کا اسم ہے؟ قبیلہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی اس سوال کے اوپر ہم چھوڑ رہے ہیں بحث کو کہ عقلی طور پہ 12 بنتے ہیں تو 2 کے حذف ہونے کی کیا وجہ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔